دنیا کفر جو ہے وہ ہم پہ غالب آ چکی ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ کہیں پہ خدا رسول کا نام بھی لیتا تو پہلے کافروں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ ابھی بریلی شریف میں جو معاملہ ہوا ہے، انہوں نے پکڑ کے انہیں وہ مارا ہے بریلی شریف میں، امام احمد رضا رحمہ اللہ کے مزار شریف کے ارد گرد جو ہے ان کو اتنا مارا گیا کہ لہو لہان کر دیے، ان کو سر کھول دیے ہیں، کئیوں کے بازو توڑ دیے ہیں، بے تحاشا مارا ہے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیشہ پاؤں پیچھے ہٹانے والا ہے۔ اگر آپ ہر بار ہی پاؤں پیچھے ہٹاتے جائیں گے تو پھر ہر چیز دے بیٹھیں گے۔ یہی پوری دنیا کے اندر ہم نے یہی سمجھا، یار انہیں پڑھ رہے ہیں نا، انہیں مار پڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، وہ مارے جا رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے، ہاں جی ان کی عزتیں نوچی جا رہی ہیں، ہمیں کیا ہے، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے نا بھائی نا، تجھے بھی ہے۔ ہاں وہ جب آگ لگے گی تو چنگاریاں تیرے گھر میں بھی آئیں گی۔ وہ جو آج تو پکڑ اپنا سنبھال کے بیٹھا ہوا نا، اس کے شعلے تیری پگڑی تک بھی پہنچیں گے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا نا، وہ چھالے پڑے ہوئے آج تیری زبان میں تو بول نہیں رہا، لیکن آگ تیرے گھر تک بھی پہنچے گی، تجھے پتہ چل جائے گا کب بیدار ہو گئے، کب تم امت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھو گے، کب تم دین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھو گے۔ جب تک یہ قوم اس قرآن کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، سچی بات ہے ان کا حشر اس سے بھی برا ہونے والا ہے آگے، کہ اس امت کی زندگی بھی وحی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ ابراہم اکاڑ کہتے ہیں اس کو، وہ کیا چیز ہے نہیں پتہ یار ان کو، خدا کا واسطہ یار بولیں، لوگوں کو بتائیں کیا بلا ہے، وہ کیا فتنہ لا رہے ہیں امت پر۔ نمبر 241 آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اشکالات وارد کرتے تھے کہ فرشتے آتے ہیں تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ یا تو وحی لاتے ہیں یا پھر عذاب لاتے ہیں۔ جو وحی لاتے ہیں وہ صرف نبی پر اترتے ہیں، اور جو عذاب لاتے ہیں ان کے دیکھنے کا تمہیں فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ عذاب لائیں گے تو تمہارا تو ختم ہو جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے بھی صحیح تو تمہیں کیا فائدہ ہونا ہے۔ دوسرا اشکال انہوں نے یہ وارد کیا تھا کہ یہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام پر ہی وحی لاتے ہیں، تو اگر وحی لانی ہی تھی تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے علاوہ بڑے مضبوط بندے تھے، دنیاوی حوالے سے مال و جداد والے تھے، تاکہ ان تک ان کو نبوت اور رسالت ملتی تو بڑے پیمانے تک پیغام پہنچ سکتا تھا دین کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ہو جو خالی ہاتھ ہو وہ کتنا تک کام کر سکتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہو جس کے پاس پیسہ ہو وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشورے دینے لگے۔ وہ طائف کا ایک بندہ ہے، وہ بڑا پیسے والا تھا، مکہ میں فلاں پیسے والے تھے، ان کو دے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی نعوذ باللہ یہ لفظ بولتے تھے کہ یہی ملے تھے رسول اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جو ہے نا وہ اعتراض کہہ لیں، اشکال کہہ لیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جواب دیا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح، فرمایا کہ من امرہ، فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ روح کے ساتھ اترتے ہیں۔ کس کے ساتھ اترتے ہیں؟ روح کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں روح سے مراد جو ہے نا وہ متفرق اقوال ہیں مفسرین کے۔ کچھ نے کہا کہ روح سے مراد نبوت ہے، اور کچھ نے کہا کہ وحی ہے، کچھ نے کہا کہ قرآن ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وحی کو روح کہا ہے۔ بات اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح انسانی جسم جو ہے نا، کوئی بھی جسم، حیوانی جسم کہہ لیں، جسم جو ہے وہ بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، روح نکال لی جائے تو جسم بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین جو ہے نا، یہ دین اسلام جو ہے یہ بھی قرآن کے بغیر نہیں ہے، یہ دین بھی قرآن کے بغیر ہے نہیں ہے۔ قرآن نکال لیا جائے اس دین سے،
تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، مگر لا خیر فی دین لا خیر، فرمایا کہ اس بندے کے دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، لا رکوع، فرمایا اس میں رکوع نہ ہو جس میں، ہاں جی، لیس فی رکوع، فرمایا جس میں رکوع نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، واضح طور پہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اس بندے کے دین میں خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، یا پھر اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ شروع دن سے چلی آ رہی ہے جی، کوئی بھی شریعت جو ہے نا، کوئی بھی دین جو ہے وہ بغیر نماز کے نہیں تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے نماز جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، کوئی کتنی پڑھتے تھے، ان کے اوقات مختلف تھے، اس طرح کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ حیت جو ہے ان کی وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے سجدے میں ہمارا جو سجدہ ہوتا ہے وہ ہم ماتھا لگاتے ہیں، ناک لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، یہودی جو ہیں سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک جانب جو ہے نا وہ زمین پر لگاتے ہیں ماتھے کی، دوسری جانب جو ہے ان کے اوپر ہی ہوتی ہے، اس طرح وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، یہ ان کے سجدے کا انداز ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر کے آئیں، وہ کوہ طور پر آ کے مجھ سے معافی مانگے اور احکامات بھی لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دینے کی بات کی تو پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ملیں ہم عمل کریں گے، جب ان کو دیے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کا یہ تو بڑے مشکل ہیں، ان پر تو ہم سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پورا پہاڑی اٹھا کے ان کو اوپر کر دیا، اس طرح صاحبان کی طرح آ گیا تھا۔ ہاں بھی لیتے ہو یا نہیں لیتے تم جی؟ پھر جو ہے نا وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، اور سجدہ بھی ان کا اسی انداز کا تھا کہ ماتھے کی ایک جانب جو ہے نا انہوں نے زمین پہ لگائی ہوئی تھی، دوسری جانب کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا جی، اور آج تک وہ سجدہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وہ سمجھا ہے نا۔ اس طرح کر کے حیت جو ہے وہ بدلتی رہی ہو، لیکن نماز جو ہے نا خود ذات جو ہے نا نماز کی یہ موجود رہی ہے ہر شریعت میں، ہر دین میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وحی کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے جی، وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قرار دیا کہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے اس کی ایمان کی زندگی جو ہے نا وہ وحی کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ وحی جو ہے نا وہ نکال لی جائے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس امت کی زندگی بھی وحی کے ساتھ ہی منسلک ہے، اس امت کی زندگی بھی جب تک یہ امت جو ہے یہ وحی کے ساتھ جڑی رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کے منظر نامے پہ اس کو غلبہ عطا فرمائے رکھا ہے، پوری دنیا کے منظر نامے پر۔ کہاں وہ اہل کفر تھے ہیں، یورپی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈرتے تھے قرآن کریم کے ماننے والوں سے، قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے، تو سارے ذلیل و رسوا تھے۔ لیکن آج وہ وقت آیا کہ قرآن کریم کو جیسے جیسے ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کریم سے پیچھے ہٹے ہیں، آج وہی چوڑے جو ہیں وہ ہم پہ غالب آ گئے، دنیا کفر جو ہے وہ ہم پہ غالب آ چکی ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ کہیں پہ خدا رسول کا نام بھی لیتا تو پہلے کافروں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ ابھی بریلی شریف میں جو معاملہ ہوا ہے، وہاں پہ میلاد شریف والے دن کچھ لوگوں نے انگریزی میں لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ کیوں کیا تم نے بھی۔ وہاں تو باقاعدہ بھی اینکر جو ہے چوڑے چوڑے اینکر بول پینے والے، وہ بھی مسلمانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں ہاں بھی بتاؤ اسلام پہلے ہے یا ہندوستان پہلے ہے۔ ان کی مرضی یہ ہوتی ہے، خواہش ان کے سننے کے یعنی جو چاہتے ہیں نا جواب، وہ یہ جواب دیں مسلمان کہ ہمارے لیے خدا رسول بعد میں ہے، اسلام بعد میں ہے، ہندوستان پہلے ہے، سمویدھان پہلے ہے ابھی وہاں کا، بتائیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس بار وہاں بریلی شریف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم جو ہے صرف اور صرف ان کا حکمران جو تھا بریلی شریف کا اس کے پاس جائیں گے اور اس کو جا کے اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھیں گے، اور کوئی وائلیشن وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یعنی کسی طرح کی کو ہم مخالفت والا معاملہ نہیں کریں گے، کوئی دنگا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے پکڑ کے انہیں وہ مارا ہے بریلی شریف میں۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ کے مزار شریف کے ارد گرد جو ہے ان کو اتنا مارا گیا کہ لہو لہان کر دیے، ان کو سر کھول دیے ہیں، کئیوں کے بازو توڑ دیے ہیں، بے تحاشا مارا ہے انہوں نے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو زخمی کر دیا انہوں نے جی۔ ایک تو ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں ذرا کھڑے ہوں
ہیں، ایسا کیسے ہو گیا کہ 1000 سال تک جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہنے والا شخص جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والا چوڑا آج اتنا بدماش ہوا کہ وہ مسلمانوں پہ جناب اس طرح کر کے اندھا دھند وہ لاٹھیاں برسا رہا ہے اور ان کو زخمی کر رہا ہے، گولیاں چلا رہا ہے۔ وہ جن کی مائیں جو ہے نا وہ جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ جناب کبھی وہ بھی اس طرح غلبہ پائیں گے، آج وہ بھی چوڑے جناب علاقوں کے علاقے اجاڑ دیتے ہیں جناب، سینکڑوں کی تعداد میں مدارس انہوں نے گرا دیے، بلڈوزر چلا دیے۔ یہ سچی بات ہے، ایسے نہیں ہمارے بزرگوں نے کہا فرمایا کہ جب کوئی فتنہ کھڑا ہونے لگے نا اس فتنے کے خلاف فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ جب فتنہ پنپتا ہوا پودے کی صورت اختیار کرے اس کو مسئلہ جا سکتا ہے، ابھی بالکل زمین سے باہر سر نکال رہا ہو اس کو مسئلہ جا سکتا ہے جی۔ جب فتنہ جو ہے وہ بالکل شکل درخت کی اختیار کر جائے تو پھر تو اس کو کھیڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی، پھر تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے، پسینے بہتے ہیں پھر۔ آج معاملہ وہی ہوا ہے، فتنہ جو ہے نا وہ کفر کا فتنہ وہ غالب آ چکا ہے۔ آج بتائیں ہمارے مدرسے کی تقدیر جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی کہ یہ چاہیں گے تو مدرسہ رہے گا، یہ چاہیں گے تو مدرسہ نہیں رہے گا، یہ چاہیں گے تو ہمارے بچے وہاں اردو پڑھ سکیں گے، یہ چاہیں گے تو اردو نہیں پڑھ سکتے، یہ چاہیں گے تو ہمارے بچے وہاں پہ دین اسلام پڑھ سکیں گے ورنہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے وہاں کے لوگوں نے پورے دین کو معذرت خواہانہ دین بنا دیا ہے۔ یعنی پورا دین جو ہے وہ ایسا ہے جو معافی مانگنے والا ہے، یہاں پہ بھی معافی، یہاں پہ بھی معافی، یہاں پہ بھی معافی، معذرت کے ساتھ۔ یہ پوری دنیا میں ہمارا مسلمانوں کا رویہ اب یہی ہو چکا ہے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیشہ پاؤں پیچھے ہٹانے والا ہے۔ دین کیا، ہم نے تو بتایا یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مذہب ہے بس۔ اگر یہی ہمارے لوگوں نے وہاں بیٹھ کے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے شائع کیے تھے، اگر یہی وہاں پہ قوم کو امت بناتے، ان کو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا کرتے، ان کو آقا علیہ السلام کی جو شریعت مبارکہ ہے اس کا حقیقی جام پلاتے، تم نے پیروں کے جام پلائے ہیں وہاں، تم نے پیروں کے پیچھے لگایا ہے۔ اگر ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے پیچھے قرآن کے پیچھے لگاتے تو یہاں مدرسے ایسے وہاں شہید نہ ہوتے، وہاں بھی یہ نہیں کہ علماء کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیجیے تو کوئی پیچھے سے پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، ایسے کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہاں علماء کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیے جاتے۔ آج بھی وہ محافظ ناموس رسالت ہیں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، ہاں جی، بہت بڑے عالم ہیں، وہ جیل میں پڑے ہوئے، کوئی نام نشان نہیں، کوئی نام نہیں لیتا ان کا، مولوی ڈرتے ہیں نام نہیں لیتے ان کا، کوئی اوپر سے کوئی پوچھ لے ان سے، ہاں بھی ہوگا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے بھائی، وہ مووی بنواتا تھا، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اب بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بڑے بڑے مسائل سے پیچھے ہٹ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کے بڑے مسائل سے، جو وہ مسائل جو رب تعالیٰ کی طرف سے امت پر فرض ہیں، ان مسائل سے پاؤں پیچھے کر لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ایک کیا کہا جائے، تکلیف ہوتی ہے، سچی بات ہے، بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوا ہے، بہت زیادہ مارا گیا ہے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے نا سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، وہ ان کا جو خناس ہے، اس کا یہ یو پی کا حکمران ہے اتر پردیش کا، اس نے باقاعدہ ایک بڑے مجمع میں بیان کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ مولانا بھول گئے تھے حکومت کس کی ہے، یہاں پہ جو نا حکومت کس کی ہے، حکومت میری ہے۔ اس نے کہا میں کرفیو نہیں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، ایسے علاج کروں گا۔ اس نے کہا جو یہ زبان سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں وہی زبان بولوں گا ان کے ساتھ، جو بھاشا یہ سمجھتے ہیں وہی بھاشا ان کے ساتھ، اسی کے ساتھ نمٹوں گا میں۔ اور یہی ہوا، کتنے مدارس گرا دیے گئے، کتنی مساجد گرا دی گئی، بولا تک نہیں۔ بابری مسجد کو مندر بنا دیا گیا، بولا تک نہیں۔ جب بولے نہیں تھے تم تو پھر آج یہی ہونا ہے ہم آپ کے ساتھ بھائی۔ خدا کے لیے جو وہاں جو کرتے دھرتے لوگ ہیں ان کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، خدا کے لیے بیدار ہوں۔ کب تک اس طرح پڑے رہیں گے آپ یار؟ کب تک یہ بدماشی کرتے رہیں گے اور آپ پہ چڑھائی کرتے رہیں گے، اور جہاں چاہیں گے وہ جناب مار دیں گے، جہاں چاہیں گے وہ اس طرح کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، معاملات یہاں بھی ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہاں پہ ظالم کا پنجہ روکنے والے موجود ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو بھائی یہاں پہ مسجد گرا بھی دی جائے تو دوسرے دن جناب پڑ جاتے ہیں ان کو، حکومت مجبور ہوتی ہے مسجد دوبارہ بنانے پر۔ وہاں تو ایسا نہیں ہے بھائی، اگر آپ ہر بار ہی پاؤں پیچھے ہٹاتے جائیں گے تو پھر ہر چیز دے بیٹھیں گے، سچی بات ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور تھوڑا سا غور کریں۔ بس ہر بندہ یہی سمجھتا ہے وہاں پہ مختلف
ٹولیوں میں بٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اس سے پڑھ رہی ہے، مجھے کون سا اس نے کچھ کہا ہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آج کل وہ جو بیل والا قصہ پڑھاتے تھے چھوٹے ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، وہ بیل 2 بیل تھے، ایک نے کہا شیر تو اسے پڑھ رہا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، وہ ایک کو کھا گیا، دوسرے دن آ کے اسے بھی کھا گیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا ہم 2 ہیں تو طاقت ہے، 2 نہیں ہے تو طاقت نہیں ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے نا، سب کا حال یہی ہو چکا ہے۔ ملک ہیں تو یہی کہتا ہے یار غزہ والوں کو مار پڑ رہی نا، ہمیں کیا ہے۔ افغانستان کو پڑے تھے کتے، انہوں نے کہا افغانستان ہے نا، ہمیں کیا ہے، ہم تو ٹھیک ہے۔ پاکستان بھی سکون سے ہے، بنگلہ بھی سکون سے ہے، دائیں بائیں والے سارے سکون سے، او یار انہیں پڑ رہی ہے مار، ہمیں کیا ہے۔ اور یہی حال جو ہے پھر غزہ میں ہوا، تو غزہ والے اللہ اکبر، کیا وہ مرد کلندر تھا یار، شیخ احمد یاسین۔ اس نے کہا کہ یہ غزہ جو ہے نا، یہ ایسی جگہ ہے یہاں سے جب جنگ بھڑکے گی تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی۔ آج بتائیں اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا نہیں لیا؟ افغانستان کی جنگ صرف افغانستان کی جنگ ہے، عراق کی جنگ فقط عراق کی جنگ ہے، باقی ملکوں کی جنگ صرف انہی ملکوں کی جنگ ہے، لیکن غزہ کی جنگ بتائیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ غزہ کی جنگ یمن پہنچی ہے، غزہ کی جنگ قطر پہنچی ہے، غزہ کی جنگ جو ہے وہ جناب لبنان پہنچی ہے، غزہ کی جنگ جو ہے وہ آج جناب مصر کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، نیل تک میں جاؤں گا، وہ باقاعدہ اپنا میپ دکھا رہا ہے لوگوں کو، بنا کے نقشے دکھا رہا ہے لوگوں کو، کہتا ہے یہ نیل تک میں جاؤں گا، اور مدینہ شریف یہاں تک اس کا آنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارے علاقے، کیونکہ ان کے وڈیرے یہاں رہتے تھے مدینہ شریف میں، بنو قینقاع ہوا، یہ سارے بنو قریظہ ہو گئے، سارے یہیں رہتے تھے، تو اس نے کہا یہ خیبر تک یہ سارے کا سارا میں نے واپس لینا ہے۔ آج وہ اس طرح کی بدماشیاں کر رہا ہے۔ وہ جنگ جو ہے نا صرف وہاں تک نہیں رہی بھائی، آج وہ جنگ پتہ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ آج وہ لڑائی جو ہے وہ یورپ تک پہنچ چکی ہے۔ یورپی گو کہ یورپی لوگ جو ہیں وہ خیرخواہی کر رہے ہیں غزہ والوں کے ساتھ، لیکن انہی کی غزہ والوں کی حمایت کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائیاں پڑ رہی ہیں، انہی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر اتنی ساری یونیورسٹیوں کے اندر بے تحاشا مارا گیا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے پروفیسروں کو لٹا کے مارا گیا ہے صرف غزہ کی حمایت کی وجہ سے۔ بڑے سارے ایک بہت بڑی جماعت ہے وہاں سے جن کو بے دخل کر دیا گیا ہے، وہاں سے یونیورسٹیوں سے ان کے داخلے کینسل ہو گئے، ان کی ڈگریاں تک کینسل ہو گئی ہیں۔ تم نے غزہ کے لیے آواز کیوں اٹھائی بھائی؟ یہ لڑائی ایسے نہیں، مرد کلندر نے کہا تھا، ویل چیئر میں بیٹھا بابا یار، قسم خدا کی۔ ان کی سیرت پہ کتاب شیخ عفانی ہے نا، شیخ الحسین العفانی حافظ اللہ، ان کی کتاب بہت شاندار کتاب ہے، شیخ احمد یاسین پہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، میں نے پوری پڑھی ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، لگے گا آپ کو یار ایوبی بول رہا ہے، لگے گا آپ کو کہ زنگی بول رہا ہے۔ اس بندے کی آواز میں ایسی بجلی ہے، ایسا کڑک ہے اس بندے کی آواز کے اندر، اس کی زبان کے اندر، یار کیا وہ بولتا ہے بندہ، کیسی وہ باتیں کرتا تھا بندہ۔ ویل چیئر پہ بندہ، اکیلا بندہ، اس نے اتنی بڑی جماعت کھڑی کر دی یار ان کفر کے خلاف۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بنسبت یہودیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے۔ آج بتائیں 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا لڑائی چل رہی ہے، ختم تو نہیں کر سکے اس کی جماعت کو، اور لوگ کتنے ہزاروں میں ہیں، سارے صرف ہزاروں میں ہیں اس کی جماعت۔ اب اس کے بعد پتہ کیا ہوا ہے؟ ایران کا صدر لپیٹا گیا، ان کا آرمی چیف لپیٹا گیا، ان کے سارے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے کرتا دھرتا سارے کے سارے اڑا دیے گئے۔ لبنان جو ہے اس کا وہ حسن نصر اللہ وہ حزب اللہ کا جو وڈیرا تھا وہ جناب مار دیا گیا۔ پھر جناب یمنی پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا گیا، وہاں ان کے ایک ہی دن کے اندر 12 وزیر ختم کر دیے گئے، 12 وزیر روانہ ہو گئے۔ بیروت پہ حملے، لبنان پہ حملے، کہاں انہوں نے کیے یار۔ قطر پہ جناب بم ٹھوک دیا انہوں نے، ذلیلوں نے۔ تو یہ لڑائی کو ایسے نہ سمجھا جائے، یہ وہ آگ ہے، سچی بات ہے، اس نے پوری دنیا کو آگ میں دھکیل دینا ہے۔ آگے ابھی رات کی بات ہے، اس ذلیل نے پھر دھمکی دی ہے، اس نے کہا کہ میں ایران کو جو ہے نا دوبارہ پھر اس پہ چڑھائی کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ ایسے نہیں، یہ معاملات پوری دنیا کا جو ہے نا یہ سارے کا سارا یہ رنگ بدل رہا ہے اب۔ ہاں یہ کریں بے وفائی مزید مسلمانوں کے ساتھ، مسلم خون کو اتنا سستا سمجھا تھا انہوں نے۔ یہ مسلمان اپنے کلمہ پڑھنے والے جو ہے نا وہ غداریاں کر رہے ہیں اپنے مسلمان خون کے ساتھ، یار بتائیں تو پھر یہی ہوگا۔ یہی پوری دنیا کے اندر ہم نے یہی سمجھا یار انہیں پڑھ رہے ہیں نا، انہیں مار پڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، وہ مارے جا رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے، ہاں جی ان کی عزتیں نوچی جا رہی ہیں، ہمیں کیا ہے، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے نا بھائی نا، تجھے بھی ہے۔ ہاں وہ جب آگ لگے گی تو چنگاریاں تیرے گھر میں بھی آئیں گی۔ وہ جو آج تو پکڑ اپنا سنبھال کے بیٹھا ہوا نا، اس کے شعلے تیری پگڑی تک بھی پہنچیں گے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا نا، وہ چھالے پڑے ہوئے آج تیری زبان میں، تو بول نہیں رہا، لیکن آگ تیرے گھر تک بھی پہنچے گی، تجھے پتہ چل جائے گا بھائی کیا بھاؤ تھا اس وقت۔ اس وقت میں اٹھتا تو بات اور تھی،
لیکن آج وقت ہی بدل چکا ہے، آج وہ وقت نہیں رہا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ آج جناب انہی کے اپنے جناب یہ آئے ویزے تک کینسل ہو رہے ہیں جناب ان کے، یہ ابھی ان کی جو کانفرنس تھی، بڑا دل کرتا ہے کہ ان معاملات پہ میں گفتگو کروں، لیکن کریں کیا، لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ایک ملک کا صدر آیا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے یورپی ملک کا صدر تھا، اس نے یہاں بیان کیا، غزہ کی حمایت کی، اس کا ویزا کینسل کر دیا گیا۔ اس نے کہا زندگی ساری کے لیے تم ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے اگر ان کی حمایت کرتے ہو۔ بتائیں تو صحیح کیسا روب ہے، کیسے ڈرے ہوئے ہیں ذلیل کے بچے یہ حرامی ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نام بھی لے تو ان کو۔ باقی ہمارے والے جتنا مرضی مکے مار مار کے تقریریں کرتے رہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بتائیں غزہ کی حمایت ان کے بندے نے کی تو وہ کینسل، اس نے کی تو اس کو کوئی مسئلہ ہی کیوں نہیں؟ آخر تو کوئی تو بات ہے بھائی، سمجھ نہیں آ رہا معاملہ آپ کو؟ پچھلا جو تھا حضرت تیس مار خان صاحب، وہ بھی گئے تھے وہاں پہ، وہ بھی اپنی جناب تقریر کر کے آئے تھے اقوام متحدہ میں، اور یہ بھی گئے ہیں، قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن فرق کسی کو بھی نہیں پڑا۔ منتیں کر رہے ہیں ڈرم کو الگ بلا بلا کے تیری مہربانی، اس نے کہا بھائی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو میں نے اس پہ گفتگو کی ہے 2-3 بار، بلکہ 2 بار تو شاید میں جمعہ پڑھا چکا ہوں۔ 2 سال پہلے ابراہیم، جس کو ابراہم اکارڈ کہتے ہیں، اس کے بارے میں یار بولنا چاہیے ہمارے علماء کو، مہربانی کریں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو یار بولو ذرا، پتہ ہی نہیں ہے مولوی بیچاروں کو ابراہم اکارڈ ہے کیا چیز، وہ ابراہم اکارڈ کہتے ہیں اس کو، وہ کیا چیز ہے نہیں پتہ یار ان کو، خدا کا واسطہ یار بولیں، لوگوں کو بتائیں کیا بلا ہے، وہ کیا فتنہ لا رہے ہیں امت پر۔ یہ ان ذلیلوں کی خواہش ہے کہ یہ تینوں دین اکٹھے ہو جائیں، یہودی، نصرانی اور اسلام، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو تینوں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ تو پورے دین کا حلیہ بگاڑنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولوی صاحب ابھی تک جناب ابو لہب نے انگلی چوسی دی، ابھی تک وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ قسم خدا کی ان کی ترجیحات کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ ابھی کل افسوسناک بات یہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہوا، کل سے اتنے علماء کے مجھے فون آ رہے ہیں، کل جو سویرے کو میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، اتنے علماء کے فون آ رہے ہیں، اتنے میسیجز آ رہے ہیں مجھے، میں پورا دن کل یہی دیکھتا رہا، علماء آئے ملنے کے لیے، اس طرح کر کے ملاقات ہو، جناب یہ معاملہ ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جناب یہ معاملہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جہاں اتنا بڑا معاملہ ہو جائے، اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی وہ تو گزر گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے گزر گیا اوپر سے، میں نے کہا یار کوئی بندہ تیری، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ تھپڑ الارنا، اس طرح کر کے، میں نے کہا کوئی تجھے اس طرح کر کے تھپڑ اس طرح کر دے لیکن مارے نہ، اوپر سے اس طرح گزار دے، بتا کیا بنے گا تیرے ساتھ؟ تیرے ابے کے سامنے کوئی اس طرح کر دے، برداشت کر جائے گا تو؟ کہتا جی نہیں برداشت کروں گا۔ میں نے کہا تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ سے جناب بلسٹک میزائل گزر گیا، تمہیں شرم حیا نہیں ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو تم، ایک اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اوپر سے تم اس کو نارمل لے رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوئی یار؟ اس سے بڑھ کر بدبختی نہیں ہے پھر اس قوم کے لیے۔ اسی طرح کل جناب مناظرہ ہوا ہے پاک پتن میں، مناظرہ کس چیز پہ؟ علم غیب پہ ہوا ہے۔ اہل سنہ والجماعت کو بریلوی مسلک کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، نعرے لگ رہے ہیں ہر طرف، پھولوں کے ہار پہنے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ تک یہودی گستاخ جو ہے نا ذلیل، اس کے جناب میزائل گزر رہے ہیں، اور مولوی صاحب یہاں مناظرے کر رہے ہیں بیٹھے، ایک کہہ رہے ہیں علم غیب ہے نہیں، دوسرا کہتا ہے جی ہے، اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور فتح یابی کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ کب بیدار ہو گئے؟ کب تم امت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھو گے؟ کب تم دین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھو گے؟ کب تک تم انہی باتوں میں پڑے رہو گے؟ ہم کہتے ہیں کرو، یہ بھی کرو آپ، لیکن کم از کم جو اہم مسئلہ ہے اس کی طرف تو منہ کھولو، ذرا کچھ تو بولو۔ اتنے مسائل ہو کر خاموشی کے ساتھ پڑے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روح جو ہے نا، یہ روح نکال دی گئی ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا، اس نے کہا کہ انگریز جب آیا نا یہاں چوڑا، اس نے دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو بس۔ اس نے کہا یہ بھوکا ہے، غریب ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے، میں مارا گیا تو میرے بچوں کو کیا بنے گا، مارا گیا تو میری بیوی کا کیا بنے گا، مارا گیا تو میرے ضعیف والدین کا کیا بنے گا۔ اس نے کہا کہ پھر
انہوں نے کہا یہ روح محمد جو ہے نا اس کے اندر، وہ قرآن والی، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت والی روح جو ہے وہ اس کے اندر سے نکال دو۔ انہوں نے کہا پھر جیسے مرضی چاہو، یہ پھر تمہارے غلام ہوں گے، جو تم چاہو گے وہی کریں گے۔ اقبال رحمہ اللہ روتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے کہا ہند میں ہے ملا کو سجدے کی اجازت، تو ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہیں۔ مولوی صاحب جو کہتے تھے اسلام آزاد ہے ہندوستان میں، ہم تو میلاد مناتے ہیں، بھائی اب تو رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، یہ نعرہ لگانے پر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ کی، کیا کرو گے اب؟ اتنا کہنے پر بھی گرفتاری بھائی۔ یہ بریلی شریف میں لوگ جمع ہو گئے، یہی تو کہہ رہے تھے، ہاتھوں میں انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، آئی لو محمد کے، وہ بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پلے کارڈ، یہی کہا انہوں نے، پکڑ کے وہ مارا ہے۔ کئی جگہوں پہ جناب ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ بھی گرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج یہ امت چاہتی ہے نا یہ بریلی شیعہ میں جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے، ہیں جی جوتے پڑیں یوگی کے گنج میں، اگر یہ امت چاہتی ہے کہ جناب یہ آقا علیہ السلام کے روز اقدس سے جو میزائل گزرا یہودیوں کا اس کا بدلہ لیا جائے، تو یہ امت جو ہے نا اس روح کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر ینزل الملائکۃ بالروح، جس روح کو، جس قرآن کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیجے تھے، اس کے لیے کھڑی ہو جائے قوم۔ جب تک یہ قوم اس قرآن کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، سچی بات ہے ان کا حشر اس سے بھی برا ہونے والا ہے، آگے اس سے بھی آگے جائیں گے۔ ذلت و رسوائی جو ہے نا وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اس بندے کے نصیب میں لکھ دی ہے جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہے ذلت اور رسوائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو یہ مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو نازل فرماتا ہے روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، کہ تم جو ہے نا وہ انذار کرو انہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاتقون، تو تم مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔